أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ دعوت یعنی اوپن کال ٹو اسلام کی ایک پبلک دعوت جو شروع کی تھی یا صباحہ کا جو آپ نے نعرہ لگایا تھا صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے، تو اس کا جو ابتدائی رد عمل تھا، اس کا جو انیشیل ریاکشن تھا، وہ ابو لہب نے سب سے پہلے آگے بڑھ کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تبا لک الہذا جمعتنا، کہ تیری یعنی تیرے لیے بربادی ہو جائے، کیا تو نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ گویا کہ اس کی ایکسپیکٹیشن کچھ اور تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز اناؤنس کرنے والے ہیں یا کسی ایسی چیز کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کا اسے کچھ نہ کچھ امیڈیٹ فائدہ ہوگا، کچھ نہ کچھ دنیاوی فائدہ اس کے ساتھ وابستہ ہوگا، تبھی ایک یعنی ارجنٹ بیسس پہ لوگوں کے ایک کانگریگیشن کو کال کیا گیا ہے۔ ادروائز یہ جو فلسفیانہ باتیں ہیں، یہ جو جہنم کی آگ ہے، یہ جو آخرت کا معاملہ ہے، یہ یعنی توحید کی باتیں ہیں، یہ شرک سے بچنے کی باتیں ہیں، یہ نیکی اور بدی کی باتیں ہیں، یہ ساری جو بحثیں ہیں، یہ مباحث جو ہیں، یہ اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہیں کہ انسان جو ہے اپنی دنیاوی کاموں کو چھوڑ کے دن کے وقت کسی آدمی کے پکارنے پر اس چیز کے لیے جمع ہو جائے۔ تو میں نے پھر آپ کے سامنے چند باتیں اور بھی رکھی تھیں کہ کس طرح ہم میں سے بہت سے لوگ اسی تھیم کو ریوربریٹ کرتے ہیں، اسی بات کو اپنے آس پاس یا تو ہم جن لوگوں کو جانتے ہیں ان کے اندر دیکھتے ہیں، یا ہمارے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر یعنی جیسے میں نے اگزامپل کے ذریعے بتایا تھا کہ اگر انسان کو 10,000 روپے کی کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تو اس میں بڑی تحقیق کرتا ہے، اور دین کا معاملہ جب آ جائے تو اس میں بس اس کو یعنی کوئی بھی ایسی بات جو اس کے لیے آسان ترین ہو اس پہ عمل کر لیتا ہے نا۔ اس میں یہ غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجھے اس بات کا جواب دینا ہے، موت ہونے کے بعد قبر میں مجھے اس بات کی سزا بھگتنی پڑے گی اگر یہ غلط ہو گیا تو یہ احساس ذمہ داری جو ہے، یہ جو ایک زندہ جاگتی ہوئی حساسیت اللہ تعالیٰ کو درکار ہے ہم سے، وہ لیک کرتی ہے۔ اور کوئی اگر ہمیں اس بات کی طرف یعنی توجہ دلانا چاہتا ہے اور ہمارا وقت اس چیز کے لیے لینا چاہتا ہے تو ہم اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن وہی شخص اگر آپ کو فری میں کوئی ایسی اسکل سکھا دے جس کے ذریعے آپ چند پیسے بنا لیتے ہیں تو آپ زندگی بھر اس انسان کے جو ہیں وہ احسان مند رہیں گے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کوئی دنیاوی اسکل سکھائے تو آپ اس کے احسان مند نہ ہوں، بلکہ ہوں، لیکن سائملٹینیسلی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، کوئی شخص اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ قبر کے عذاب سے بچ جائیں، تو وہ شخص اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی شکر گزاری انسان کے دل میں زیادہ ہو، اگر تو آپ کو قبر کا، اگر تو آپ کو جنت و جہنم کا، اگر تو آپ کو روز محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا سچا اور پختہ یقین ہے۔ اگر یہ یقین میں کمی ہے تو پھر تو وہ دوسری بات ہو جاتی ہے۔ اگر یہ یقین آپ کا پختہ ہے، اگر آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان صادق سے جو خبریں آخرت کی دی ہیں، اور جو قرآن مجید نے جنت و جہنم کا نقشہ کھینچا ہے، وہ بالکل کما حقہ، یعنی جیسے بیان کیا گیا ہے ویسا ہی وہ حق ہے، اگر اس بات کا آپ کو پختہ یقین ہے تو پھر تو اس کا لازمی نتیجہ ہے نا، اس کا بالکل فطری اور عقلی نتیجہ ہے نا کہ انسان کی ساری تگودو اور ساری توانائی اور ساری قوت جو ہے صرف اور صرف اگر دنیا میں صرف ہو جا رہی ہے تو اس کا مطلب وہ بیوقوف ہے۔ کیونکہ اگر آپ یہ جان رہے ہیں کہ جنت میں انسان کو جانا ہے اور جنت کی نعمتیں لازوال ہیں، دنیا سے بہت افضل ہیں،
اگر آپ یہ جان رہے ہیں کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں پہ عمل کرنے سے انسان جہنم میں جانے کا مستحق بن جاتا ہے، ناٹ نیسسریلی، ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ چلا جائے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بھی ہے، لیکن مستحق ضرور بن جاتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ اور اس کا عقلی نتیجہ یہ ہے، اس کا فطری رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ انسان اس چیز میں انتہا درجے کا محتاط ہو جائے جس کے بارے میں اس کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ چیز جہنم میں لے جانے والی، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں کہا کہ سود خوروں کے تعلق سے کہا کہ سود کی حرمت کے بعد بھی اگر کوئی شخص سود لیتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے گناہ کے بارے میں نہیں کہی، بڑے سے بڑا گناہ کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے، اس پہ یوں کہہ لیجیے کہ تنبیہ کی ہے اور اس پہ عذاب کا ذکر کیا ہے، لیکن کہیں بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ یہ عمل جو ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے۔ یہاں تک کہ نماز چھوڑنے کا بھی جہاں پہ ذکر ہے وہاں پہ بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے، لیکن جہاں سود کا ذکر ہے وہاں اس بات کا ذکر ہے۔ تو اب اگر ایک شخص کو اس بات کا یقین پختہ ہوگا کہ یہ چیز مجھے جہنم میں لے جانے والی ہے تو وہ انتہا درجے کی احتیاط برتے گا کسی بھی پیسے کے معاملے میں کہ کہیں اس میں سود شامل نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ جیسے اب اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ کوئی پیسے کا ٹرانزیکشن ہے، کوئی یعنی ڈارک یا بلیک منی کا ٹرانزیکشن ہے یا کوئی رشوت کا معاملہ اگر آپ لیتے ہوئے پکڑے جائیں تو آپ کو جو ہے وہ 5 سال کی جیل ہو جائے گی، 10 سال کی جیل ہو جائے گی یا پھانسی ہو جائے گی، ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن مان لیتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے ہائپوتھیٹیکل، تو آپ کتنے مطلب احتیاط برتیں گے، بلکہ آپ شیور بھی ہو جائیں کہ فلاں چیز جو ہے وہ صحیح ہے، تب بھی آپ جو ہے وہ اس سے یعنی 2 کوس دور ہی رہیں گے اور 2 ایکسٹرا فیکٹر آف سیفٹی لے کے چلیں گے۔ لیکن وہی معاملہ جب جنت و جہنم کا آتا ہے تو ہم جو ہے سب سے ایزیسٹ طریقہ اختیار کرتے ہیں، کوئی انسان ہمارے لیے کوئی ایسا آسان راستہ نکال دے جس سے ہمیں دنیا کی کوئی چیز قربان بھی نہ کرنا پڑے، دل میں گلٹ بھی نہ فیل ہو کہ ہم دین کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور انسان کی زندگی جو ہے بالکل یعنی اپنی مرضی سے اپنی بالکل خواہشات سے چلتی رہے اور اس پہ دین کا مہر لگا رہے۔ تو یہ اصل میں معاملہ ہے جو ابو لہب کی پوری اسٹوری سے ہم نے انالائز کر کے آپ کے سامنے جو ہے دوسرے الفاظ میں رکھا تھا پچھلی دفعہ۔ تو ابو لہب کے جو واہیات ریئیکشن کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ سورہ نازل کی ہے جس کو ہم سورہ مسد کے نام سے جانتے ہیں، اور ہم اور آپ جو ہیں وہ اس صورت کو بہت یعنی فریکوینٹلی نماز کے اندر پڑھتے ہیں، کیونکہ چھوٹی صورتوں میں سے ایک ہے، اور انا آتینا کل کوثر والعصر اور قل هو اللہ احد، ان 3 صورتوں کے بعد سب سے چھوٹی صورت ہے الفاظ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو، آیات کی گنتی کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ الفاظ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ٹوٹل نمبر آف ورڈز جو ہیں وہ سب سے کم ہیں اس میں ان 3 صورتوں کے بعد، تو اس لیے بھی یعنی آسانی سے بچپن میں یاد ہو جاتی ہیں، اور مطلب یہ ہم فریکوینٹلی نماز میں پڑھتے ہیں تو اس کا سمجھنا ہمارے لیے انشاءاللہ بینیفیشیل ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری، اس کو سمجھنے سے پہلے 2 باتیں سمجھ لیں، ایک تو یہ کہ لٹریچر میں یعنی اگر یعنی قرآن مجید کا اسلوب جو ہے وہ یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ لٹریری ہے یا لٹریچر سے کے ضمن میں آتا ہے، بٹ کہیں نہ کہیں جو انداز ہے قرآن کا اس میں لٹریری ایسپیکٹ مور ڈومیننٹ ہے ریدر دین پیور فیکچوئل ڈسکرپشن یا رپورٹ ایسپیکٹ، کسی بھی چیز کو آپ رپورٹ کر رہے ہیں نا، تو رپورٹ کرنے کا 2 طریقہ ہوتا ہے، ایک لٹریری انداز میں اس چیز کو رپورٹ کرنا تاکہ وہ بات مؤثر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انسان کا دل اور دماغ اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ الفاظ کو اگر صحیح پیمانے میں ڈھال کے صحیح سیکوینس میں آپ کے سامنے رکھا جائے تو سیم بات کا مختلف اثر ہو سکتا ہے نا؟ میں آپ کے سامنے سمپل سی ایک بات یہ کہوں، ایگزامپل دے کے بتاتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے سمپل یہ کہوں کہ جہنم بہت گہری ہے، تو یہ بات جو اثر کرے گی وہ ایک دوسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پتھر کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور وہ 70 سال تک جہنم میں گرتا رہے گا تب بھی اس کے تہ تک نہیں پہنچے گا۔ تو یہ ایک طریقہ تو یہ ہوا بیان کرنے کا، دوسرا طریقہ یہ ہوا کہ میں سمپلی آپ کے سامنے کہہ دوں کہ جہنم جو ہے بہت گہری ہے، تو دونوں باتیں اپنے آپ میں معنی کے اعتبار سے سیم ہیں لیکن اثر کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ تو قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ فیکچول رپورٹنگ کا صرف نہیں ہے بلکہ بالعموم عام انداز جو ہے لٹریری ہے تاکہ قلوب کے اوپر اثر زیادہ ہو انسانوں کے، ٹھیک ہے؟
تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پوئٹ، ناٹ ٹو کنفیوز، مطلب اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ قرآن جو ہے کوئی شاعری ہے یا ایسا کچھ، معاذ اللہ، لیکن جو انداز اختیار کیا گیا ہے اس میں لٹریری اسپیکٹ زیادہ ہے، یعنی تاکہ الفاظ کو اس اعتبار سے پرویا گیا ہے کہ دل پہ اثر زیادہ ہو. تو اس بات کو بھی ایک تو مد نظر رکھیں. تو لٹریچر میں جب ہم کسی کا رد کر رہے ہوتے ہیں نا، تو رد صرف فیکچول نہیں کیا جاتا ہے، یعنی کسی کو اگر آپ کسی کی بات کو کرٹیسائز کر رہے ہیں تو صرف فیکٹس بیان اگر آپ کر دیں گے تو دیٹ کائنڈ آف کرٹیسزم از ناٹ لٹریری کرٹیسزم، یا بہت افیکٹو کرٹیسزم نہیں ہے. یہ یعنی سائنٹیفک فیلڈز میں اور دوسری چیزوں میں یہ، یعنی منطق کے فیلڈ میں یہ سب باتیں صحیح ہیں، لیکن جب آپ لٹریری کرٹیسزم کر رہے ہیں کسی کا، تو ضرورت ہے کہ آپ اسی کی اقتصاب، مطلب یعنی اسی کی لکھی ہوئی باتوں کو، اسی کی کہی ہوئی باتوں کو استعمال کر کے انہی الفاظ کو ڈفرینٹ معنی میں پیش کر کے سامنے والے کی بات کو کاٹ دیں، ہے نا. یا جب آپ اپنا کلام پیش کر رہے ہیں کسی کے رد میں، تو اسی کے کلام میں سے چند الفاظ کا انتخاب کریں اور پھر اس کو اپنے کلام میں ڈال کے کچھ اس اعتبار سے رد کریں کہ آپ کی بات بھی کنوے ہو جائے، بات میں ایک لطیف اشارہ بھی ہو جائے، اور لٹریری ڈیوائس جو ہے وہ بھی مینٹین رہے، تو زیادہ اثر ہوتا ہے نا. اور اسپیشلی جب عرب کے معاشرے میں شعر و شاعری کا، پوئٹری کا اور رائم اسکیم کا کی اہمیت بہت زیادہ تھی، تو وہاں یہ بات بدرجہ اولا زیادہ اہمیت رکھتی تھی کہ ابو لہب کی بات کو اگر کرٹیسائز کیا جائے، ابو لہب کی بات پہ اگر رد کیا جائے، تو اس خوبصورت انداز میں کیا جائے کہ جس میں تمام لٹریری کرٹیسزم کے پہلو موجود ہوں، ہے نا. ورنہ پھر یعنی وہ بات اتنی وزنی نہیں ہوتی. صرف اگر عقلی دلائل اور صرف منطقی دلائل کے بیسس پہ ابو لہب کی بات کو کاٹا جاتا تو چند لوگوں پہ اثر انداز ہوتی، لیکن اگر کسی بات کو شاعرانہ انداز میں کہا جائے تو ہر کسی پہ اثر انداز ہوتی ہے، چاہے سامنے والا عقل مند ہو، چاہے مطلب کم عقل مند ہو. اور قرآن کا مقصد ہی ہے کہ تمام لوگوں پہ اثر ہو. قرآن کا مقصد یہ نہیں کہ صرف جو ہے چند چھوٹا طبقہ ہو جو بہت گاڑھا علم رکھتا ہو بس ان پہ اثر انداز ہو، بات نہیں، ان پہ بھی اثر انداز ہو، اور ان پہ بھی اثر انداز ہو جو انسانوں کا جم غفیر، جو عام ذہنی صلاحیت کا حامل ہوتا ہے، اس پہ بھی اثر ہو. تو یہ بات بھی مد نظر رکھیں گے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ یاد رکھیں کہ ابو لہب نے کون سا ورڈ استعمال کیا تھا. ابو لہب نے استعمال کیا تھا ورڈ تبا لک، یعنی تب کہتے ہیں برباد ہونے کو، ختم ہو جانے کو، اور تب کی مؤنث جو ہوتی ہے وہ تبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تب لکھا جب ابو لہب نے کہا تو اس میں تا کا استعمال، یعنی تب کے بعد جو تا ہے اس کا استعمال نہیں کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذکر ہیں، تو اس لیے تبت کا استعمال نہیں کیا، بلکہ کہا تب لکا، کہ بربادی ہو تیرے لیے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کا رد کیا تو اس میں تب استعمال نہیں کیا بلکہ تبت استعمال کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو لہب کا رد نہیں کیا بلکہ ابو لہب کے دو ہاتھوں کا ذکر یہاں پہ کیا گیا. یدا، یدا جو ہے اصل میں ورڈ ہے ید، ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، دو ہاتھ کو کہتے ہیں یدان، ٹھیک ہے. تو یعنی بعض عربی ترکیبات ہیں، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، پھر وہ انٹرسٹ کم ہو جائے گا لوگوں کو. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ عربی میں جو ہیومن آرگنز ہوتے ہیں نا پیر میں، ان کو فیمینین ٹریٹ کیا جاتا ہے. جیسے دو کان ہیں آپ کے پاس، تو کان ول بی فیمینین ان عربک، ٹھیک ہے. نوز آپ کے پاس ایک ہی ہے تو نوز میسکولین ہوگی، ٹھیک ہے. اسی طرح آنکھ جو ہے نا، وہ فیمینین ہوگی کیونکہ دو ہوتی ہیں. ٹانگ دو ہوتی ہیں اس لیے فیمینین ہوگی. ہاتھ دو ہوتے ہیں اس لیے فیمینین ٹریٹ کیے جاتے ہیں گرامیٹیکلی، ناٹ لائک ان کو مطلب عورت تصور کیا جاتا ہے، نہیں، بٹ گرامیٹیکل سینس میں وہ فیمینین ٹریٹ کیے جاتے ہیں. تو اسی لیے دو ہاتھوں کا ذکر یہاں چونکہ ہو رہا ہے، تو اسی لیے تب کے بجائے تبت استعمال کیا گیا. تبت یدا ابی لہب و تب، کہ برباد ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی برباد ہو. عربی میں ہاتھ جو ہے سمبولائز کرتا ہے اسٹرینتھ کو، کیپیسٹی کو، پاور کو. اور ابو لہب کیوں غصہ آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ؟ کیونکہ اس وقت وہ اپنے بزنس کے کام میں انوالو تھا، اور بزنس کا کام انسان ظاہر ہے یعنی وہ اپنے ہاتھوں سے کچھ کما رہا تھا، کچھ پیسے بنا رہا تھا، کچھ معاملات طے کر رہا تھا. تو جس کام کے، جس ٹول کی وجہ سے انسان، یعنی اپنے جسم کے جس حصے کی وجہ سے، جس حصے کو استعمال کر کے ابو لہب جن کاموں میں بزی تھا، جس کی وجہ سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طعن و تشنیع کی، اس پہ ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لطیف اشارے کے ذریعے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، اور وہ خود برباد ہو گیا.
تو یہاں پہ ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے. ماضی اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ بات اتنی یقینی ہے کہ مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ہو چکی ہے. یعنی ابو لہب جو ہے اس کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور وہ خود بھی برباد ہو. ایک اور چیز، دوسری چیز یہ سمجھ لیجئے کہ ابو لہب کا جو نام ہے نا، اس کا نام اصلاً کچھ اور تھا، لیکن وہ مشہور ابو لہب کے نام سے تھا. کیوں لہب کے نام سے مشہور تھا، ابو لہب کے نام سے؟ کیونکہ لہب جو ہے وہ عربی زبان میں شعلے کو کہتے ہیں. لہب، شعلے کو، اصل میں لہبن ہے یعنی شعلہ. تو چونکہ ابو لہب کی جو شخصیت تھی، اس کی جو پرسنالٹی تھی، وہ انتہائی خوبصورت تھا، بہت زیادہ خوبصورت تھا. اس کے چہرے پہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شعلہ، بالکل شعلہ زن چہرہ جس کو کہا جاتا ہے نا، یعنی بہت چمکتا دمکتا اور خوب زوراور چہرہ تھا، اور بالکل یعنی رنگ بھی کافی صاف تھا، اور خون یعنی اس کے چہرے میں لال لال محسوس ہوتا تھا. جب وہ اٹھتا تھا، چلتا تھا، یا گھوڑے پہ بیٹھتا تھا، تو ایسا محسوس ہوتا تھا چہرے سے شعلہ، یعنی ایک پازیٹیو سینس میں شعلہ. ایک تو وہ شعلہ ہوتا ہے جو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ہر انسان جو ہر وقت غصے میں رہے تو اس کو کہتے ہیں، لیکن ایک وہ ہوتا ہے کہ انسان کی قوت، اس کی جوانی، اس کی طاقت اور اس کی خوبصورتی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو وہ اس سینس میں پازیٹیولی ابو لہب کے لیے جو ہے مکہ میں استعمال کیا جاتا تھا. اسی لیے اس کو کہا جاتا تھا ابو لہب، شعلے والا یا شعلے کا باپ. اصل میں یہاں پہ باپ صحیح ٹرانسلیشن نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شعلے والا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی ورڈ لہب کو استعمال کیا ہے اس صورت کے اندر، لیکن دوسرے سینس میں استعمال کیا. تو یہ بھی ایک لطیف یعنی لٹریری ڈیوائس ہے کہ سامنے والے کے نام کو ہی استعمال کیا جائے، ورڈ وہی رہے، اس کو دوسرے معنی میں استعمال کر کے جو چیز پازیٹیولی لی جا رہی تھی، وہ اس کو ایک انتہائی خطرناک خبر کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے پریزنٹ کیا. تو آگے ہم سمجھتے ہیں تبت یدا ابی لہبیوں و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور خود بھی وہ برباد ہو جائے. یہاں پہ ابی لہب جو ہے وہ اس کے نام کے طور پہ استعمال ہوا ہے ایز اے ناؤن، لیکن آگے جو لہب استعمال ہوگا تیسری آیت میں تو وہ دوسرے سینس میں استعمال ہوگا. تو اب دوسری آیت پڑھتے ہیں. ما اغنا انہو مالہ وما کسب، اور اسے نہ اس کا مال فائدہ پہنچائے گا اور نہ اس کو وہ چیزیں فائدہ پہنچائے گی جو اس نے کمائی ہیں. یعنی جو عزت اس نے کما لی، جو یعنی شہرت اس نے مکہ کے اندر بنا رکھی ہے، یہ اس کے کسی کام نہیں آنے والی، اور جو بھی مال اس نے کمایا ہے وہ بھی اس کے کسی کام نہیں آنے والا. گویا اس میں اشارہ ہے کہ جس بات کی وجہ سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زبان درازی کی، وہ چیز ہی الٹا اس کے نقصان کا سبب بنے گی اور کوئی اس کے کام نہیں آئے گا. پھر ایک عظیم خبر اللہ تعالیٰ نے دی ہے، سیصلا، ان قریب وہ داخل ہوگا، نارن، ایسی آگ میں، ذات لہب، جو شولوں والی ہے. تو یہاں پہ لہب جو استعمال کیا گیا ہے یہ اصلاً ناؤن کے سینس میں استعمال نہیں کیا گیا بلکہ صفت کے سینس میں. اور صفت بھی کس کی؟ ابو لہب کی نہیں، بلکہ اس آگ کی جس میں ابو لہب کو جانا ہے. ذات جو ہے وہ زو سے بنا ہے، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا یعنی زو استعمال ہوتا ہے والا کے لیے نا، ذل عزہ یعنی عزت والا. ٹھیک ہے. ذل عزہ عزت والا، ذل جلال جلال والا. ٹھیک ہے. تو اسی کی مؤنث جو ہے وہ ذات ہے. ٹھیک ہے. مؤنث جمع جو ہے اس کی ذات ہے، ذات لہب، یعنی ان قریب وہ ایسی آگ میں داخل ہوگا جو بہت شولوں والی ہے. گویا اس کے نام کو استعمال کر کے اسی کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے جو الٹیمیٹ ٹھکانہ ہوگا ابو لہب کا. ٹھیک ہے. وَأَمْرَأَتُهُ، اور اس کی عورت بھی، حمالۃ الحطب. حمال کہتے ہیں کسی بھی چیز حمل سے بنا ہے، حمل کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانا. حمال اسی پہ فعال کا صیغہ ہے، یعنی بوجھ اٹھانے میں مبالغہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی ایگزیجریشن استعمال کیا گیا. گویا کہ ایسی عورت جو ہمیشہ حطب، لکڑی اٹھاتی ہے. ابو لہب کی بیوی جو تھی وہ لکڑیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا کرتی تھی، اور وہ ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتی تھی اپنے سر پہ. تو اس کے بارے میں بھی چونکہ وہ بھی اس میں شامل تھی، تو اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، کہ اس کی بیوی بھی اس آگ میں داخل ہوگی جو کہ لکڑیاں اٹھاتی ہے. گویا اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کی بیوی کو دوسرے نام سے بھی پکار سکتا تھا، دوسرے اس کے صفتی نام سے بھی پکار سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی بیوی کے اس کام کا ذکر کیا جو در حقیقت آگ کے لیے فیول کا کام کرتی ہے. لکڑی جو ہے وہ ہمیشہ سے آگ کے لیے فیول کا کام کرتی ہے. گویا ابو لہب کی بیوی کو بھی آگ میں جانے کی خبر دی جا رہی ہے، اور اس کی صفت کون سی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے سر پہ لکڑیاں اٹھا کے گھومتی ہے. گویا یہ ایک اعتبار سے فیکچولی بھی ٹرو ہے کہ وہ دنیا کے اندر لکڑی اٹھانے کا کام کرتی تھی، اور ایک اعتبار سے میٹافوریکلی بھی ٹرو ہے کہ یہ جو لکڑی اٹھا رہی ہے گویا کہ یہ جہنم کا ایندھن کا فیول اٹھا رہی ہے اپنے سر پہ. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے صفاتی نام کے بجائے اس نام کو اور اس کام کو اس کے ذکر کیا جس کی نسبت آگ سے زیادہ ہے،
اور آگ سے اس کی نسبت کیسی ہے؟ فیول کی حیثیت سے. وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، گویا کہ ابو لہب جتنی بھی برائیاں کر رہا ہے اس میں بھڑکانے کا کام، اس میں فیول کا کام جو ہے اس کی بیوی کر رہی ہے. تو اس کا ایک فیکچول ڈائمنشن ہے جو کہ اس کا خود دنیا میں کام تھا لکڑی کیری کرنا، اور اس کا ایک میٹافوریکل ڈائمنشن ہے کہ وہ گویا کہ وہ ایسی ہے کہ وہ جو ابو لہب کے لیے آگ ہے اس کی تیاری میں وہ اپنے سر پہ ایندھن کیری کر رہی ہے. تو یعنی آپ کنفیوز نہ ہو، اس کا ایک فیکچول ڈائمنشن ہے، ایک میٹافوریکل ڈائمنشن ہے. دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے چوز کی بیک وقت تاکہ اس بات میں یعنی دونوں پہلو شامل ہو جائیں، ایک فیکچول بھی اور ایک لطیف اشارہ بھی، اور پھر دونوں کے درمیان کنیکشن بھی. فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں جو ہے وہ آگ کا پھندا ہوگا، یعنی جہنم میں جو ان دونوں کی کیفیت ہوگی اس کا ایک چھوٹا سا خاکہ جو ہے یہاں پیش کیا گیا. اور یہ صورت اپنے یعنی پورے قرآن ویسے معجزہ ہے یہ، لیکن یہ صورت اپنے آپ میں اس لیے بھی معجزاتی ہے کہ یہ ہجرت یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اعلانیہ نبوت آپ نے اعلان کیا ہے تیسرے سال یعنی نبوت کے، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، اور اس میں واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ابو لہب جو ہے وہ دائمی جہنمی ہونے والا ہے، اور اس کی بیوی بھی. اور اس آیت کے نزول کے بعد تقریباً 10 سال اور جو ہے وہ ابو لہب زندہ رہا، یعنی اس نہیں 10 نہیں بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ 12 یا 13 سال اور جو ہے وہ زندہ رہا اس صورت کے نازل ہونے کے بعد ابو لہب. اگر ابو لہب چاہتا ہے نا تو قرآن کو غلط ثابت کر سکتا تھا. اگر وہ ظاہری طور پہ اپنے ایمان کا اعلان کر دیتا اور ظاہری طور پہ یہ کہہ دیتا کہ میں محمد پہ ایمان لاتا ہوں اور میری بیوی بھی محمد پہ ایمان لاتی ہے، تو ظاہری طور پہ تمام صحابہ یہی سمجھتے کہ یہ ایمان لے آیا ہے. اور قرآن مجید یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ کبھی ایمان نہیں لائے گا، یہ دائمی جہنم میں جانے والا ہے. تو کتنا آسان تھا ابو لہب کے لیے قرآن کے اس پیشن گوئی کو غلط ثابت کر دینا کہ 13 سال اس کی زندگی باقی رہی اس صورت کے نزول کے بعد. اس کے بعد بھی اگر وہ ظاہری طور پہ بھی ایمان کا اعلان کر دیتا تو صحابہ کرام کے سامنے یہ بات آ جاتی کہ بھائی قرآن مجید یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ دائمی جہنمی ہے، اور ابو لہب نے ایمان قبول کر لیا. تو ایک ڈیلیما پیدا ہو سکتا تھا، ہوتا نہیں، لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ اٹ واز ویری ایزی فار ہم ٹو پروو دس سورہ ایز اے رانگ. اور ایک صورت یا ایک آیت بھی قرآن کی اگر غلط ثابت ہو جائے تو پورا قرآن غلط ثابت ہو جائے گا، کیونکہ پورا کا پورا قرآن عند اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک بات بھی غلط نہیں ہو سکتی. تو ابو لہب کے لیے اٹ واز ویری ایزی ٹو prove in his own sense and to prove to other kuffar that this Quran is not revealed from Allah subhanahu wa ta'ala by just proclaiming the shahada, by just accepting the Muhammad sallallahu alaihi wasallam as the messenger of Allah. اگر اس نے یہ بات قبول کر لی ہوتی تو یہ صورت غلط ثابت ہو جاتی، اور اس کے پاس 13 سال کا وقت تھا. تو بہت ہی باریک بات ہے، بہت ہلکی سی بات ہے، لیکن یعنی یہ بھی معجزہ ہے کہ 13 سال تک اس کو یہ خیال تک نہیں آیا کہ اس صورت کو غلط ثابت کرنے کے لیے کم سے کم جو ہے وہ ظاہری طور پہ ایمان کا اظہار کر دے. تو یہ ایک اعتبار سے یعنی قرآن مجید تو مکمل ہی معجزہ ہے، لیکن ایک اعتبار سے یہ جو ہے معجزہ ہے. تو یہ صورت تھی یعنی سورہ مسد، جس کو ہم ایک بار رف ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھ دیں. تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ برباد ہو جائے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہیں کام آئے گا اس کے نہ اس کا مال اور نہ وہ چیزیں جو اس نے کمائیں. سیصلی نارا ذات لہب، وہ ان قریب ایک ایسی آگ میں جائے گا جو شعلوں والی ہے. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو کہ لکڑیاں ڈھویا کرتی ہے. فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں اس کے یعنی اس کے جو گلا ہے اس میں آگ کے پٹریں ہوں گی، آگ کی رسیاں ہوں گی. گویا یہ پیشن گوئی تھی ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں اس رد عمل کے بعد اس صورت کا نزول ہوا جو ہم نے پیچھے پڑھ لیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب اس سے ہم آگے چلتے ہیں. ابھی تک میں نے جتنی باتیں کہی میں سمجھتا ہوں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ قریش کا ان جنرل کیا ریئیکشن رہا اس پبلک دعوت کے بعد، اور پبلک دعوت کے سٹارٹ ہونے کے بعد قریش کا بالعموم جو ہے وہ کس قسم کا ریئیکشن رہا. تو میں سمجھتا ہوں ابھی تک جتنی باتیں ہوئی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی انشاءاللہ. چلیے آگے چلتے ہیں. جی تو ابھی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ قریش کا ابتدائی ریئیکشن ہے، انیشیل ریئیکشن ہے. ٹھیک ہے کہ کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ دعوت شروع کر دی. ابھی تو آپ نے یا صباح کی پکار لگائی تھی پہاڑ صفا پہاڑ
پہاڑی پہ چڑھ کے. اس کے بعد آپ مکہ میں جو حرم کا مقام تھا وہاں پہ بھی کئی بار جو ہے لوگوں کو اپنی طرف بلانے لگے, اللہ کی دین کی طرف بلانے لگے. تو یہ چیز جب تھوڑی کامن پلیس میں آ گئی, یہ چیز جب پبلکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوک چوراہے پہ دعوت دینے لگی, حرم شریف جو مرکز تھا وہاں پہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کا, وہاں دعوت دینے لگے, مکہ کی مختلف پبلک گیدرنگز میں دعوت دینے لگے, مکہ کے بازاروں میں جا کے دعوت دینے لگے, جب یہ پروسیس آپ کا سٹارٹ ہو گیا تو قریش, ظاہر ہے کہ یعنی کفار کا بالعموم یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ اس طرح سے اسلامی دعوت کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے. تو قریش کا جو ریئیکشن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پبلک دعوت کو لے کے, وہ اسپین کرتا ہے پورے 10 ایئرس, یعنی 3 سال تو ابھی ہم نے پڑھ لیا, تو اب ہجرت سے پہلے ہمارے پاس 10 سال بچتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 43 ہے اکارڈنگ ٹو دی کرونالوجی ان وچ وی آر اسٹڈیئنگ. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 43 اور آپ کی ہجرت ہوگی جب آپ 53 سال کے ہوں گے. تو یہ 10 سال کا جو مکی پیریڈ ہے, اس میں جو قریش نے مخالفت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس یعنی میں ابھی مسلمانوں کی مخالفت کی بات نہیں کر رہا ہوں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت قریش نے کی ہے اس کو اگر غور کیا جائے اور پورے کے پورے یعنی باریکی کے ساتھ انالائز کیا جائے, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم اس پورے مخالفت کے فیز کو 10 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. We can categorize the opposition of Quraysh and their retaliation and their reaction towards Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the period of 10 years into 10 different phases. Try to understand. یہ 10 ڈفرینٹ فیزز ہیں پوری, یعنی پورا جو ہم ریئیکشن ہے قریش کا اگلے 10 سال تک کا, اس کو انالائز کریں تو پتہ چلتا ہے کہ 10 ڈفرینٹ طریقے سے 10 ڈفرینٹ فیزز میں قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپوزیشن کیا ہے. تو وہ 10 فیزز آف اپوزیشن کون کون سے ہیں وہ میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا, اور پھر اس پہ بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ, اور بہت اس پہ تفصیلیں ہیں, بہت لمبی لمبی سٹوریز ہیں, چھوٹی سٹوریز, لمبی سٹوریز, پھر ان سے ریلیٹڈ حکمت کے پوائنٹ, ساری چیزیں ہیں, ہم سب کچھ بہت تفصیل سے پڑھیں گے. لیکن پہلے میں آپ کے سامنے ایک اوور ویو 10 فیزز آف اپوزیشن کا رکھ دوں, اور اس اوور ویو کے بعد ہم ایک ایک فیز کو خوب ڈیٹیل میں ان کی سٹوریز اور ان سے ریلیٹڈ قرآنی آیات اور ان سے ریلیٹڈ جو وزڈم کے پوائنٹس ہیں سب ڈیٹیل میں پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اگلے 10 سال کی جو اسٹڈی ہے, 10 سال یعنی ہمارے 10 سال نہیں بلکہ سیرت میں جو اگلے 10 سال چلے گا, اس میں جو فیزز ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین پر اپیئر ہو رہے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے یعنی شارٹ میں اس کا انٹروڈکشن دیتا جاتا ہوں کہ جو اپوزیشن ہے کا پہلا فیز تھا قریش کی طرف سے, وہ موکری کا فیز تھا. موکری یعنی مذاق اڑانا, مذاق اڑانا یعنی تعانہ دینا. ٹھیک ہے, جس کو کہتے ہیں نا کہ کمنٹ پاس کرنا, یا یعنی کسی بات کو یعنی سیریس بات کو بھی مذاق میں لے لینا. تو پہلا فیز جو تھا نا قریش کا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے وہ موکری کا فیز تھا, یعنی دے اسٹارٹڈ موکنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو موکنگ کا فیز تھا, یعنی انہوں نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ طرح طرح کی مزاحیہ اعتراضات کرنے شروع کر دیے. یہ اصل میں دو باتوں کے اوپر, یعنی دو چیزوں کے اراؤنڈ جو ہے ان کی موکنگ گھومتی تھی, ایک توحید, دوسرا آخرت. تو ان کی موکنگ توحید سے ریلیٹڈ یہ تھی کہ یہ کیسی بات ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں ہزاروں سال سے ان بتوں کو پوجتے آئے ہیں, اور یہ بھی بزرگ تھے ہمارے آباء و اجداد میں, یہ فلاں شخص بھی تھے, اتنی بڑی ہستی بھی تھی, اتنے عظیم عظیم شخصیات بھی تھیں, ان لوگوں نے تو کبھی ایسی باتیں نہیں کری. یہ کون سا تم پیدا ہو گئے کہ پہلی دفعہ ہی یعنی تم نے آئے اور تم نے یہ کہہ دیا کہ یہ تمام جو معبودان تمہارے ہیں, تمام جو خدا ہیں, یہ سارے جھوٹے ہیں اور صرف ایک خدا. یہ کیسی بیوقوفی والی بات. تو توحید پہ اعتراض ہے, اس کو بھی ہم تفصیل سے آگے پڑھیں گے. یعنی پہلی چیز وی ول اسٹارٹ ود دس فیز اونلی, the phase of mockery, which is the initial phase of opposition and retaliation of Quraysh. So first phase will be mockery, اور موکری بھی دو بات کے اراؤنڈ گھومتی تھی. ایک توحید, یعنی توحید پہ جو اعتراضات تھے کفار قریش کے وہ کیا تھے, اور اس کا قرآن نے کس طرح جواب دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح جواب دیا, اور اس سے ریلیٹڈ چند واقعات. تو یہ توحید. اور اسی موکری کا دوسرا ڈائمنشن ہے, وہ ہے آخرت. یعنی آخرت کا بھی جو کانسیپٹ قرآن مجید نے مکہ کی ابتدائی دور میں دیا تھا, اور جس پہ ہم نے تھوڑی تفصیلی ذکر جو ہے کیا ہے, یعنی ہمارا ٹوٹل میرے خیال میں 4 لیکچر ایسا اس ٹاپک پہ گزرا ہے, لیئنگ دا فاؤنڈیشن آف اسلامک بلیف ان مکن ایرا. ان 4 میں سے جو میرے خیال میں پہلا یا دوسرا لیکچر ہے, وہ اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہے کہ آخرت کے تعلق سے, جنت و جہنم کے تعلق سے ابتدائی دور میں جو آیات نازل ہو رہی تھیں, وہ عقیدے کی کون سی کڑی کو مستحکم اور مضبوط بنا رہی تھیں صحابہ کرام کے درمیان. تو یہ جو آخرت دعوت تھی, یعنی اسلامی دعوت
کے بنیادی طور پہ 3 پہلو ہیں: رسالت، آخرت اور توحید۔ تو اس میں سے یہ جو آخرت ہے، یہ بھی ایک انوکھی شے محسوس ہو رہی تھی کفار عرب کو، کفار قریش کو، کہ یہ کون سی بات ہے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں سڑ گل جائیں گی، ہم یعنی ہمارا کوئی استتو باقی نہیں رہے گا، پھر ہم دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اور سورہ قاف میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں تفصیلی ذکر جو ہے، ان کے اعتراضات بھی اور اس کے جواب بھی، وہ بڑے لطیف انداز میں، تو وہ ان کے اعتراضات بھی نقل کیا ہے قرآن نے، اور ان پہ جواب بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ اور پھر سورہ نبا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، اور پھر قرآن مجید میں بالعموم مکی صورتوں میں یہ تھیم آپ کو بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گا۔ تو توحید اور آخرت کے ارد گرد ہی ان کی موکری جو ہے وہ گھومتی تھی، ان کا مذاق اڑانا گھومتا تھا۔ اس پہ ہم تفصیلی ذکر آگے کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا فیز جو آیا دعوت کا، جب موکری کا فیز سے دیکھا کہ کچھ خاص بینیفٹ نہیں ہو رہا، تو وہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی پبلکلی انسلٹ کرنا شروع کر دی انہوں نے۔ یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ شخص جو ہے پاگل ہو گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اس سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے تکلیف تو محسوس ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں، آپ کے کلیجے کے اندر بھی جو دل تھا وہ تو انسان کا ہی تھا نا، اور ایک انسان کو اس کے اپنے لوگ جب اس طرح کی باتیں کریں جن کے درمیان وہ بڑا ہوا ہے، جس شخص کی کل تک وہ اتنی عزت کرتے تھے، اس کے بارے میں اس قسم کی بےہودہ باتیں، تکلیف تو ہوگی۔ تو یہ تھا دوسرا فیز، اور جس فیز میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وقتی طور پہ جسمانی نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی گئی۔ آپ کبھی نماز میں ہوتے تو آپ کی پیٹھ کے اوپر جو ہے اونٹ کی اوجڑیاں ڈال دی جاتی، کبھی آپ نماز میں ہوتے تو آپ کی گردن میں جو ہے پیچھے سے کپڑا ڈال کے باندھ دیا جاتا، جس کی وجہ سے آپ کی سانسیں رکنے لگتی۔ اور پھر یعنی بہت سے اور بھی انسیڈنٹ جو ہے اس طرح کے، وہ ہم انشاءاللہ جب ہم اس فیز کی ڈیٹیل اسٹڈی کریں گے تو وہ انسیڈنٹس اور وہ واقعات آ جائیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل رہتا ہے ان واقعات کے اوپر، وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ دوسرا فیز تھا اپوزیشن کا۔ تیسرا فیز جو اپوزیشن کا تھا وہ تھا ایکویزیشن اور کیریکٹر اساسینیشن۔ کیریکٹر اساسینیشن کہتے ہیں کہ کسی شخص کی شخصیت پہ کیچڑ اچھالنا، ٹھیک ہے؟ ابھی تک تو مذاق ہی تھا، ابھی تک تو انسلٹ ہی تھا، اب پبلکلی جا کے آپ کے بارے میں غلط غلط باتیں دوسرے قبائل کو بتا دینا، دوسرے قبیلوں کو یہ بتانا کہ فلاں شخص جو ہے وہ، یعنی جھوٹی باتیں بالکل، کہ وہ تو بالکل یعنی کیریکٹر کا گرا ہوا ہے، وہ تو شخصیت و کردار کا گرا ہوا ہے، اس طریقے کی جھوٹی باتیں۔ اور یہ ہمیشہ سے کفار کا حربہ رہا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں جب وہ اپوزیشن اور مذاق سے ان کا کام نہیں بنتا تو ان کے بارے میں افواہیں پھیلاتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کفار قریش جو ہے کا جو تیسرا اپوزیشن کا تیسرا فیز شروع ہوتا ہے، اس میں یہ چیز آتی ہے، اور اس کے بارے میں ہم جو ہے پھر تفصیل سے آگے پڑھیں گے۔ چوتھا فیز آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرنے اور اس پہ کیچڑ اچھالنے سے تو جب فائدہ نہیں ہوا، تو اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس میسج کو لے کے آئے تھے، جس پیغام توحید کو لے کے آئے تھے، اس کے بارے میں غلط باتیں لوگوں کے ذہن میں پھیلانا، یعنی یہ کہنا کہ یہ محمد جو باتیں کرتا ہے، اس کی باتیں سنو گے تو میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے گا۔ اگر محمد کی باتیں سنو گے تو یہ محمد تو باپ اور بیٹے کو لڑوا دیتا ہے، محمد تو اپنے قوم کے بیچ میں جو ہے جھگڑا لڑوا رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس قسم کی باتیں، یعنی ایک چیز سمجھ لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کا پیغام دے رہے تھے تو بعض لوگوں نے قبول کیا، ان کے باپوں نے قبول نہیں کیا، تو ظاہر ہے ان کے درمیان کانفلکٹ ہوگا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام توحید پیش کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں اگر کوئی کانفلکٹ سامنے آ جاتا ہے، جو کہ فطری ہے کہ ایک انسان اللہ کی حقانیت کو تسلیم کر رہا ہے، ایک اس کا انکار کر رہا ہے، اور دونوں کے نزدیک یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی چیز ہے، تو دونوں کے درمیان کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کلیش ہوگا ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو جب کلیش ہوگا تو اس کے نتیجے میں کچھ بدمزگی پیدا ہوگی۔ تو یہ ایک فطری نتیجہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کے پھیلنے کے ابتدائی دور میں، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ کبھی بھی جب دعوت حق پھیلے گی تو ابتدائی دور میں بدمزگی پھیلے گی، ظاہر سی بات ہے۔ لوگ باطل پہ اگر جمے ہوئے تھے، ان کے اوپر زنگ لگا ہوا تھا، ان کے زخم جو سوکھ چکے تھے، جب اس کو ہٹانے کی کوشش کی جائے گی تھوڑی تکلیف تو ہوگی، ٹھیک ہے؟ اگر یعنی لوگ باطل پہ مطمئن ہیں، ان کو آ کے یہ بتایا جائے کہ یہ باطل ہے، یہ غلط ہے، اور حق یہ ہے، اور اس کے ذریعے جنت میں جایا جائے گا، اور جس کام پہ تم ہو وہ جہنم میں لے جانے والی ہے، تو ظاہر ہے تکلیف ہوگی، کلیش ہوگی، بالکل فطری ہے۔ تو جب باطل کی سربراہی ہو تو دعوت اسلامی کے نتیجے میں اختلاف کا پیدا ہو جانا ایک فطری امر ہے، بالکل۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی تمام تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، قرآن مجید کو الحمدللہ سے لے کے الناس تک پڑھ لیں تو آپ کو یہ ریکرنگ تھیم محسوس ہوگا۔ لیکن یہ ایک افیکٹ ہے، پوسٹ افیکٹ آف دعوت ہے، ٹھیک ہے، ان دی انیشیل فیز آف دعوت۔
لیکن the مقصد of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, the objective of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was never this, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ان کا مقصد تھوڑی تھا کہ باپ بیٹے کے درمیان جو اختلاف پیدا ہو جائے, ان کا مقصد تھا لوگوں کو جہنم سے بچانا. اور اس پروسیس میں کچھ لوگ مانیں گے بات, کچھ لوگ نہیں مانیں گے, تو ان کے درمیان ایک جدائی ہوگی, یہ فطری بات. تو یعنی 2% ٹروتھ تھا کہ اس کے نتیجے میں کانفلکٹ سوسائٹی کے اندر پیدا ہو رہے تھے. تو اس میں سرٹین یعنی 2% 5% ٹروتھ تھا, اور 95% جھوٹی کہانیاں ملا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو ڈیفارم کرنا, اس کو جو ہے وہ غلط بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا, یہ ہمیشہ سے آج کے دور میں بھی اسلام کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں اس میں 1 اور 2% باتیں صحیح ہوتی ہیں, لیکن اس کو مس پلیسڈ کانٹیکسٹ میں رکھ کے غلط طریقے سے پیش کرنے سے پورا کا پورا اسلامی میسج جو ہے مجروح ہو جاتا ہے. تو سرٹین ڈگری آف ٹروتھ تھی ان کی باتوں میں کہ اس سے باپ اور بیٹے کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا, لیکن دیٹ واز ناٹ دی آبجیکٹو, ناٹ دیٹ واز انٹینڈیڈ, but the intention of the dawa was to save people from the fire of hell and to bring them closer to the Jannah of Allah. ٹھیک ہے, and as a result of this dawa, some people did accept, some people did not, and because of this difference in acceptance there is a یعنی inevitable conflict in the society which is the result of dawa. ٹھیک ہے, in initial phase. تو اس کے ذریعے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ شخص جو ہے وہ اپنے ہمارے باپ داداؤں کو گمراہ کہتا ہے, جہنمی قرار دیتا ہے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ شخص جو ہے تو یعنی ہمارے بزرگ جو اتنے دن سے اچھے اور باعزت شخصیات تھے ان کے بارے میں غلط غلط باتیں کہتا ہے. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو مس پلیس کر کے غلط طریقے سے پیش کر کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش بھی کی گئی. پانچواں فیز جو آتا ہے اپوزیشن کا, وہ اب یہ فیز ہے جب دیکھا کہ ان میں سے کسی سے کام نہیں چل رہا, تو اب بارگیننگ شروع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, نیگوشیشن کہ اے نبی, اے محمد, ہم آپ کو رسول تسلیم کر لیتے ہیں, لیکن پھر آپ کو بھی اپنے معاملات میں اپنے جو اسٹینڈ ہیں ان میں تھوڑی نرمی لانی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہمارے معبودان کو آپ کہتے رہیں کہ یہ باطل ہیں, بلکہ نہیں, آپ کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہمارے معبود بھی کچھ چیزیں کر لیتے ہیں, 2-4 اختیارات ان کے ہاتھ میں ہیں, ہم آپ کے معبود کو سب سے بڑا تسلیم کریں گے, ہم یہ مانیں گے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے, لیکن ہمارے معبودان کے بارے میں بھی آپ غلط باتیں نہ کہیں, ہمارے بزرگوں کے بارے میں بھی جو ہے آپ غلط زبان درازی نہ کریں. کہہ دیں کہ ان کو بھی چند اختیارات حاصل ہے, اور کہہ دیں کہ یعنی آپ ہم تسلیم کر لیں گے کہ آپ کے معبود بھی جو ہے وہ حق پہ ہیں, یعنی اللہ بھی ہے اور یعنی دوسرے حضرات بھی ہیں. تو یہ وہ چیز تھی جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا شدید رد عمل دیا. قرآن مجید میں بہت مختلف مقامات پہ اس کا جواب موجود ہے, اور جواب کا لب لباب سمری یہ ہے کہ حق جو ہے نا وہ باطل کے ساتھ سیاسی کمپرومائز بعض صورتوں میں کر سکتا ہے, لیکن عقیدے کا کمپرومائز اور اعتقاد کا کمپرومائز نہیں کر سکتا. مثلا اگر اللہ کائنات کا تنہا رب ہے تو یہ بات تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ دوسرے ارباب بھی ہیں اللہ کے سوا. سیاسی طور پہ مغلوب ہے مسلمان تو یعنی سیاسی سمجھوتا کر سکتے ہیں, یعنی اگر صورتحال ویسی ہو جائے تو, لیکن یعنی ایمان کا اور اعتقاد کا سودا جو ہے وہ بالکل ممکن نہیں ہے, اور اس پہ قرآن بالکل کلیئر ہے. تو یہ پانچواں فیز تھا, اور اس پہ بھی ہم تفصیلی اسٹڈی کریں گے جب ہم اس مقام پہ پہنچیں گے. چھٹا فیز جو ہے اپوزیشن کا تھا وہ ٹیمپٹیشن کا تھا, کہ اب انہوں نے دیکھا کہ اب اس سے بھی بات نہیں بن رہی, تو انہوں نے کہا محمد اگر آپ کو اپنی دعوت سے, اپنی رسالت سے اور اپنے پیغام سے یہ مقصود ہے کہ آپ ہمارے بادشاہ بن جائیں, تو ہم بادشاہ آپ کو تسلیم کر لیتے ہیں, لیکن آپ یہ پیغام وغیرہ والی چیزیں چھوڑ دیں, یہ قرآن سنانا چھوڑ دیں. اگر آپ کا اس سے مقصود جو ہے وہ یعنی عرب میں عزت قائم کرنا ہے, تو ہم آپ کو یعنی عزت دیتے ہیں اور اپنا لیڈر تسلیم کرتے ہیں. اگر اس کے ذریعے آپ کو خوبصورت عورتوں سے نکاح کرنا ہے, تو عرب کی سب سے خوبصورت ترین عورتیں اور جتنی آپ چاہیں سب آپ کے سامنے لا کے رکھتے ہیں, اور آپ ان سے جن سے چاہیں جب چاہیں نکاح کر لیں. تو اس طریقے کے بہت سارے پیشکش اور پروپوزلس اور ٹیمپٹیشنز آپ کے سامنے رکھے گئے, لیکن ظاہر ہے یعنی ایک شریف النفس انسان جو اپنی دعوت اور اپنے میسج کو لے کے سیریس ہو, وہ کبھی اس طرح کی باتوں کو قبول نہیں کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے بہت بلند تھے کہ اس طریقے کی چیزوں پہ کان بھی دھرتے. تو یہ چھٹا فیز تھا, اس کے بارے میں بھی تفصیل آگے آئے گی. ساتواں فیز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنجز اب یہ لوگ کرنے لگے, یعنی اب بدتمیزی بھی اتر آئے کہ اے نبی اگر آپ واقعی نبی ہیں تو پھر ابھی بارش برسا دیجیے, اگر آپ واقعی نبی ہیں تو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیجیے, اگر آپ واقعی نبی ہیں تو یہ دیکھیے مکہ کے اندر جو ہے وہ پروڈکشن نہیں ہوتی, یہاں فرٹائل لینڈ نہیں, فوراً جو ہے آپ اس میں سے پیڑ پودے اگا دیجیے.
اس طریقے کی یعنی بیہودہ باتیں، اور یہ باتیں کن ایزمپشنز کے تحت کی گئی تھیں، یہ بھی ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے جب ہم اس ٹاپک کو پڑھیں گے، اور سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 93 کی روشنی میں اس کو اچھے سے سمجھیں گے۔ آٹھواں فیز تھا مخالفت کا، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ان کی کوئی چال نہ چلی، تو اب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کو نقصان پہنچانا، آپ کے گھر والوں کو نقصان پہنچانا، بنو ہاشم کا مسلسل بائیکاٹ کرنا، ابو طالب پہ پریشر بنانا، اس طریقے کی چیزیں شروع کر دی، کیونکہ انسان جو ہے ایک حد تک اپنے اوپر تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے بچوں، اپنی بیوی، اپنے ماں باپ اور اپنے گھر والوں پہ جب بات آتی ہے تو بعض دفعہ یعنی یہ وہ کمزور پوائنٹس ہوتے ہیں جو بہادر سے بہادر انسان کو بھی بعض دفعہ متزلزل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی یوز کیا جاتا ہے، آج کے دور میں بھی یوز کرتے ہیں اور اس زمانے میں بھی یوز کیا جاتا رہا ہے، تو اس کو تفصیل سے ہم تب پڑھیں گے۔ نواں فیز تھا کہ جب بالکل اوپن پرزیکیوشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شروع ہو گیا، اور آپ جہاں بھی دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے لوگ حملہ آور ہو جاتے، جس کو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نیریٹ کیا ہے، اور وہ بھی ہم تفصیل سے آگے پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فل فلیجڈ پرزیکیوشن اور مسلمانوں کا فل فلیجڈ صحابہ کرام کا پرزیکیوشن جب اسٹارٹ ہو گیا، تو یہ نواں فیز تھا اپوزیشن کا۔ 10واں فیز تھا کہ اب جب قریش کو کسی بات سے یعنی اب دیکھا کہ اب یعنی کسی بھی صورت میں اس شمع کو بجھایا نہیں جا سکتا، تو پھر فائنلی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ سارے قبیلے کے لوگ مل کے محمد کو قتل کر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر اس کے بعد جو ہجرت کا فیز آتا ہے، تو یہ ٹوٹل 10 فیزز ہیں جس کے اندر ہم قریش کی مخالفت کو بانٹ سکتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سب کے ان ایچ اینڈ انڈیویجول فیز اور ان سے ریلیٹڈ اسٹوریز اور ان سے ریلیٹڈ وزڈم کے پوائنٹس ہم انشاءاللہ تفصیل سے آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات، یہ اوور آل پکچر آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ یہ تو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جب قریش نے کی تو اس کو ہم نے 10 فیز میں بانٹا ہے، لیکن صحابہ کرام کی جو مخالفت، صحابہ کرام کے ساتھ جو معاملہ قریش کا رہا، کفار قریش کا، کفار مکہ کا، وہ کیسا رہا، وہ بیسیکلی ہم آپ کے سامنے ایک چارٹ کے روپ میں لے کے آئے ہیں، اور یہ سمجھ کے انشاءاللہ اس والے پوائنٹ کو سمجھ کے پھر ہم آج کا سلسلہ کلوز کر دیں گے کہ جو قریش کا ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ تھا صحابہ کرام کو لے کے، ان کا جو پرزیکیوشن کا طریقہ تھا وہ کیسا تھا۔ تو اصل میں جو پرزیکیوشن ہوا ہے صحابہ کرام کا، اس کو ہم دو حصے میں بانٹ سکتے ہیں، ایک رچ اور نوبل، یعنی وہ صحابہ جن کو عزت کچھ حاصل تھی مکہ کے اندر، اور وہ یعنی پاورفل لوگ تھے، پیسے والے تھے، ان کا پرزیکیوشن کس طریقے سے ہوا، اور دوسرے وہ حضرات جو غریب تھے یا پھر غلاموں میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام کو بھی ہم دو کیٹیگری میں بانٹ سکتے ہیں، رچ اور نوبل، اور دوسرا پور اور سلیو۔ تو ان دونوں کا جو پرزیکیوشن ہے ظاہر سیم نہیں ہوا ہوگا، یعنی پوری دنیا میں ہمیشہ سے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ غریب کو بھی اتنا ہی سہنا پڑا ہو جتنا امیر کو سہنا پڑا ہو، یا معاف کیجیے گا الٹی بات ہو گئی، امیر کو بھی اتنا ہی سہنا پڑا ہو جتنا غریب کو سہنا پڑا ہو، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ سہنا سب کو پڑتا ہے، یعنی اگر آپ اسلامی دعوت کو لے کے آگے بڑھیں گے تو سہنا تو سب کو پڑے گا، اور صحابہ کرام کی پوری اسٹوری اس بات کی شہادت ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ڈگری آف پرزیکیوشن میں فرق ہوتا ہے نا۔ تو یہ وہاں بھی تھا، فطری بات تھی۔ تو ہم آپ یعنی میں چاہتا ہوں کہ آپ اس اسکرین پہ اپیئر ہو رہے چارٹ کو دھیان سے دیکھیں، تو جو لیفٹ سائڈ آپ کے اپیئر ہو رہا ہے وہ رچ اور نوبل صحابہ کرام پہ جو ظلم و ستم ہوا، اس کو ہم 3 فیز میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلا فیز یہ تھا کہ ان کی موکنگ کی گئی، ان کا مذاق اڑایا گیا، ان سے اوٹ پٹانگ کے سوالات کیے گئے، پھر ان کو جو ہے شرم دلائی گئی کہ تم کیسے لوگ ہو کہ تمہارے باپ دادا اور تمہارے جنریشنز در جنریشنز جو لوگ جس دین پہ عمل کر رہے تھے، جس بت پرستی میں لگے ہوئے تھے، جس تقدس والے دین کو مانتے تھے، آج تم نے اس کو پیٹ پیچھے پھینک دیا ہے، اپنے بزرگوں کو تم نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے، کس قسم کے بے شرم اور بغیرت قسم کے لوگ ہو تم لوگ۔ تو یہ جو شیمنگ والا کانسیپٹ اور موکنگ والا فیز ہے، یہ پہلا فیز تھا۔ یہ ابتدائی دور میں جب قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موکنگ شروع کی، تو پھر ان کی بھی موکنگ شروع کی۔ اس رچ اور نوبل صحابہ میں دو ایگزامپل لے لیجیے آپ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ بہت رچ نہیں تھے لیکن نوبل تھے، پاورفل تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پور اور سلیو صحابہ میں اگزامپل لے لیجئے، حضرت خباب کا، حضرت بلال کا، ٹھیک ہے، حضرت عمار یاسر کا، ان لوگوں کا اگزامپل، ٹھیک ہے۔ تو رچ اور نوبل کے کیس اسٹڈی کر رہے تھے کہ ان کا پرزیکیوشن جو ہوا وہ 3 فیزز میں ہوا۔ پہلا فیز میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ دوسرا فیز یہ ہوا کہ پھر ان کا اکنامک بائیکاٹ شروع ہو گیا، ان کا سوشل بائیکاٹ شروع ہو گیا، ان سے لوگوں نے ملنا جلنا چھوڑ دیا، ان کے ساتھ تجارت کرنی چھوڑ دی، ان سے سامان خریدنا چھوڑ دیا۔ اب ظاہر ہے وہ گلوبلائزیشن کا دور تو تھا نہیں، اگر آپ کے اپنے لوگ، آس پاس کے لوگ آپ سے ٹریڈ نہیں کریں گے تو آپ کے پاس کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے،
تو اکنامک اور سوشل بائیکاٹ اس زمانے میں انتہائی افیکٹو مینس تھا کسی کو آئسولیٹ کرنے کا، کسی کو نقصان پہنچانے کا. پھر ان سے ایک فیز ایسا بھی آیا کہ ان سے رشتہ داری توڑ دی گئی، لوگوں نے اپنی رشتہ داری جو ہے قطع کر دی، بعض لوگوں کو اپنے قبیلے سے نکال دیا. اور قبیلے سے نکالنا مطلب ایک سمجھ لیجئے کہ جو ہے وہ سلو ڈیتھ تھی، کہ انسان کا قبیلہ ہی اس کا محافظ ہوتا تھا، اس کا پروٹیکشن ہوتا تھا. یہ وہ دور نہیں تھا کہ جب انفرادی زندگی آپ آسانی سے گزار سکتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا فیز تھا ان کے پرزیکیوشن کا. تیسرا فیز جو تھا رچ اینڈ نوبل صحابہ کرام کے پرزیکیوشن کا، وہ وہی تھا، یعنی کمپلیٹ فزیکل پرزیکیوشن. ان کو بھی بالآخر یہ چیزیں سہنی پڑی، ان کو بھی ٹارچر سہنا پڑا، ان کو بھی جو ان کے بعض امیر صحابہ بھی قتل ہوئے، اور بعض امیر صحابہ کی یعنی حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا اگزامپل لے لیجیے کہ ان کے سارے مال جو ہے لوٹ لیا گیا. ٹھیک ہے، تو یعنی ایک فیز وہ بھی آیا ہے اینڈ میں ہجرت سے پہلے، جب جو امیر اور مضبوط صحابہ بھی رہے ہیں ان کو بھی جو ہے لوٹ اور فزیکل ٹارچر اور کلنگ وغیرہ کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو یہ تین فیزز تھے پرزیکیوشن کے ان صحابہ کے جو امیر تھے. جو غریب اور سلیو قسم کے، غلام قسم کے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی جو پرزیکیوشن اس کو دو فیز میں ہم بانٹ سکتے ہیں. پہلا فیز ان کا یہ تھا کہ ان کی بیٹنگ شروع ہو گئی، ان کی مار اور پٹائی شروع ہو گئی، ان پہ ٹارچر شروع ہو گیا. ان کی چھوٹی موٹی دکانیں یا چھوٹا موٹا کوئی تجارت ہوتا تھا اس کو برباد کر دیا جاتا، کنٹینیوسلی ان کو ڈیلی کی بیسس پہ پنشمنٹ دی جاتی. اس قسم کے ٹارچر اور پرزیکیوشن ان کا شروع کے فیز سے ہی شروع ہو گیا تھا. سیکنڈ فیز جو اس قسم کے غلام اور غریب غربا صحابہ کا تھا پرزیکیوشن کا، وہ یہ تھا کہ بعض ان میں سے قتل کر دیے گئے، بعض کو جو ہے انتہا درجے کی ٹارچر، یعنی حضرت بلال اور حضرت خباب بن ارت، یہ دو بہت مشہور اگزامپل ہیں رضی اللہ عنہما، جن پہ بہت زیادہ فزیکل ٹارچر کیا گیا، اور وہ اسی کیٹیگری میں لائی کرتے ہیں. اور بعض کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا کہ جو کوئلے کے انگاروں پہ انہیں سلا دیا گیا، جن کی وجہ سے ان کی پیٹھ کی چربیاں جو ہیں وہ گل گئیں، اور ان کے گلنے کی وجہ سے کوئلے جو ہیں بوجھ گئے. تو یہ واقعات بھی سیرت کی کتابوں میں بڑے تفصیل سے آئیں گے، اور اپنے وقت پہ اس کو بیان کیا جائے گا. ابھی میں نے صرف چونکہ اوور ویو دینا مناسب سمجھا ہے اس پورے پرزیکیوشن کے فیز کا، اور اس پورے مکن فیز کا، اور اپوزیشن کے فیز کا، تو وہ میں نے آپ کے سامنے دو فیز میں فار پور اینڈ سلیو، اینڈ تین فیز میں فار رچ اینڈ نوبل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو پرزیکیوشن اینڈ مخالفت ہوئی ہے اس کو آپ کے سامنے سمری میں بیان کیا. اور یہ 10 فیز وہ فیز ہے جن فیزز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی. تو ان 10 فیزز کو بھی ہم بہت تفصیل سے انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے. تو یہ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ پہلا فیز جو ہے موکری، انیشیل فیز آف قریش ریاکشن، اس کو اب ہم تفصیل سے پڑھنا انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹرن پہ شروع کریں گے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس مجلس کو شرف قبولیت بخشے، اور یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ لوگوں سے جو ہے 3-4 منٹ 5 منٹ سوال جواب لے لوں گا. آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ خود بھی جوائن ہوں اور دوسروں کو بھی جوائن کریں. وآخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین.